نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی، کھانے پینے کے آداب، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اصل میں جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے بچے سیکھ ہی نہیں پاتے۔ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے۔ ہم نے دھوئے ہوتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو۔ آپ ذرا ٹرائی کریں کہ خود اٹھیں، خود ہاتھ دھوئیں، بچے بھی آپ کے ساتھ دھوئیں گے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو ساتھ لگاؤ نا کسی چیز میں بھی، جیسے برتن دھونے میں یہ چھوٹے چھوٹے کپ آپ دھوئیں، بڑے میں دھوتی ہوں۔ کپڑے دھونے میں ہماری والدہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دیتی ہوتی تھی، بیٹھ کے اسے پرات میں مل کے دھوتے رہیں۔ اسی طرح آپ کہیں جی میں ہاتھ دھونے جا رہی ہوں، آ جاؤ، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے خوشی سے وہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ضرور ہاتھ دھوئے۔ طہارت اور نفاست کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو۔ یہ جو بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوراک بھی صاف ہوتی ہے، ہر چیز صاف ہوتی ہے، لیکن ہاتھ بچوں کے گندے، ہوم ورک کرنے کے بعد بھی دیکھیں وہ کھانے پہ اگر بیٹھ جائے یا اس دوران کوئی چیز مانگے، پینسل، ربڑ، شارپنر، کتابیں، کاپیاں سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا، مٹی، جرمز، اور کہاں کہاں سے وہ پھر کے آئی ہوتی ہیں، تو لازماً ہاتھ دھلوائیں، ٹھیک ہے۔ 3 ٹائم جیسے ناشتے سے پہلے، کھانے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے بچوں کو یہ عادت ڈالیں۔ دوسرا کھانے کا جو ادب ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیجئے۔ کھانے بچوں کو ساتھ بیٹھ کے کھلایا کریں اور اونچی آواز میں اتنی کہ ان کے کانوں تک پڑے۔ کرتے کرتے ان کے اندر یہ چلا جاتا ہے کہ وہ لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بچے اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیجئے۔ بچے تبھی بھولتے ہیں جب آپ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے۔ آپ جیسے ہی رکھتے ہیں پلیٹ میں کھانا نکالے، آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دم یاد آ جاتا ہے، بلکہ کئی لوگ جو زندگی میں نہیں پڑھتے انہیں بھی یاد آ جاتا ہے۔ لازماً یہ نہیں کہ پڑھی ہے نہیں پڑھی پڑھو، اس سے بہتر ہے آپ ہلکی آواز میں پڑھیں۔ ایک تو آپ بھی پڑھ لیں گی، ایک بچے بھی پڑھ لیں گے، ایک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ ایک بہترین چیز اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو شیطان اپنے لیے، نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اپنے لیے جائز کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھنے کتنا کھایا جا رہا ہے اور کتنی اچھی خوراکیں کھائی جا رہی ہیں، پھر بھی صحت نہیں ٹھیک، اور ایک تو پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان وہ خوراک کھا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کھائیں، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، آپ لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تیسری چیز ہے کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ ہمارے یہاں بچے ٹی وی کھولتے ہیں، کارٹون لگاتے ہیں، ٹانگیں سامنے میز پہ رکھتے ہیں، پیچھے ٹیک لگاتے ہیں، گود میں وہ کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، جو بھی ان کی پسند کی چیز ہے، چپس ہے یا کچھ ہے۔ ایک تو ویسے ہی طریقہ غلط ہے، بیٹھنے کے بھی آداب ہم سیکھیں گے، اور دوسرا پھر ٹیک لگانا، اور تیسرا ڈائٹ کیا کھا رہی ہے۔ تو ہمیشہ انہیں بتائیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے، خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ کوشش کرے زمین پہ بیٹھے، کوئی ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے زمین پہ بیٹھنا، آپ میز کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آگے ہو کے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے ہوتے تھے، خاکساری کے ساتھ بیٹھتے تھے، 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے، گھٹنا بچھا کر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے۔ ضرورت پڑنے پہ ہاتھ پہ چوٹ ہے، کوئی پرابلم ہے تو بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں بچوں کو سیدھا ہاتھ سے کھلانے کی۔ شروع میں آرام سے ان کے ایک ہاتھ میں چمچ ہے، ہاتھ پکڑ کے اس سے لے کے اس ہاتھ میں، اور یہی کہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا بتاتے بھی تھے۔ تو پھر بچوں کے اندر یہ آتا ہے کہ پھر وہ الٹا ہاتھ کبھی یوز نہیں کرتے۔ اب ہمارے اندر سے یہ سنتیں، یہ آداب قرآن و سنت کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں محفلوں میں دیکھتی ہوں، روڈ پہ بچوں کو کھاتے دیکھتی ہوں، بڑوں کو بھی میں نے دیکھا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے
کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کھا رہے ہیں یا لیفٹ سے. ہماری ایسی تربیت ہوئی کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا ہی نہیں ہوتا, طریقہ ہی نہیں آتا, کیونکہ وہ پریکٹس نہیں ہے نا, منہ میں ہی نہیں جاتی چیز, کپ ہی نہیں اٹھایا جاتا. ہاں آپ کپ اٹھاتی ہیں, الٹے ہاتھ سے مدد لے سکتی ہیں, لیکن اس سے پی نہیں سکتی. لیکن آج کل کے بچے ہیں, جس ہاتھ سے دیکھو وہ کھا رہے ہیں, جس ہاتھ سے دیکھو وہ پی رہے ہیں. تو انہیں واپس سنتوں کو فالو کرنا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سنت کو فالو کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے. تو اگر آپ دن میں 5 ٹائم ہاتھ دھوتے ہیں نماز کے لیے, پھر کھانے کے لیے 3 ٹائم دھوتے ہیں, کتنا ہو گیا؟ 8 ہو گیا. اور 8 کو 100 سے ضرب دے دیں, کتنا ہو گیا؟ 800. اور فرض کریں آپ نے 1 مہینہ فالو کی تو پھر کہاں جاتا ہے حساب, اور پوری زندگی کی تو کہاں جاتا ہے؟ ہم تو حساب ہی نہیں لگا سکتے کہاں جاتا ہے یہ, کتنی ہماری زندگی ہے. تو کتنے شہیدوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. تو اس لیے یہ عادتیں گھر میں ڈالیں. پھر 3 انگلیوں سے کھانا کھائیے. ٹھیک ہے, وہ بعض وقت پریکٹس نہیں ہوتی. یوں بچوں کو جیسے کہتے ہیں نا, بک بھر کے منہ میں نہ ڈالنے دیں. 3 انگلیوں سے, چلے آپ سے 3 انگلیاں مشکل ہے, آپ 5 ہی کر لیں, لیکن انہیں برکی بنا کے کھانے کی عادت ڈالیں. ایک تو اس میں تھوڑا آتا ہے, بڑا نوالا نہیں جاتا, بڑا بائٹ نہیں جاتا, بڑا بریانی ہے, چاول ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ زیادہ نہیں جاتا, جس کی وجہ سے ایک تو منہ پھلایا ہوا بھرا ہوا, بات کرو تو چھینٹے دوسروں پہ جائیں, اور ایک یہ کہ لالچ بھی بڑھ جاتی ہے کہ میں ڈالی جاؤں, اور یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. بغیر چبائے انسان اندر ڈالی جاتا ہے, اور بعض دفعہ پھر گلے میں پھندا بھی لگ جاتا ہے. تو 3 انگلیوں سے جب آپ کھائیں گے تو جائے گا ہی اتنا جتنا آپ کے منہ میں آنا چاہیے, اور جتنا آپ آرام سے چبا سکتے ہیں, اور پھر آرام سے حلق میں اتار سکتے ہیں. ان کو پانی دے دیجئے, بیک گراؤنڈ میں کھانسی دور دور تک چلی جائے گی. پانی پاس رکھ دیجئے یا چھالی. جی بس گفتگو نہیں, آپ نے تو لمبی گفتگو شروع کر دی. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے, خاموشی سے ہیلپ کیجئے نا. جی, جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پوری انگلیاں نہ ڈبوئیں, بڑا دل خراب ہوتا ہے. اس کے کونے ہیں نا پور, اتنا کافی ہے نا. ایسے سالن مت کھائیں کہ یہاں تک. اب جب چاٹنے کا کہتے ہیں, اب آپ ذرا تصور کریں پوری انگلی چاٹنا, کرات آ جاتی ہے نا. اور اگر آپ خالی پور چاٹتے ہیں تو برا بھی نہیں لگتا. تو اس لیے بچوں کو بھی کہیں بیٹا پورا ہاتھ ڈپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, کھانا سرو کرنے کے بھی آگے شاید آداب آ جائیں. اب میری بیٹی کسی کو کھانا سرو کرتے دیکھ لے کہ اس کا انگوٹھا اس کے اندر چلا گیا ہے, وہ نہیں کھانا کھاتی, بھوک ہی گھر آ جاتی ہے. کیونکہ آپ کیسے ڈونگا پکڑیے, آپ کا انگوٹھا سالن کے اندر ٹچ ہو رہا ہے. اگر وہ جگ پکڑتے ہوئے, جیسے بعض لوگ نا یہاں سے جگ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے نہیں پکڑتے, تو وہ نہیں پیتی پانی. اگر گلاس یوں پکڑ لو, اور یہ منع ہے نا, وہ نہیں پیتی. منتیں کر لو, یہ بہانے اسے میں نے کہا کیوں نہیں کھانا کھایا, بھوکی گھر آئی. ماما وہ سالن ڈال رہی تھی نا, میں کچن میں ان کے پاس کھڑی تھی, جب انہیں ڈونگا اٹھایا تو ان کا انگوٹھا نا سالن کو ٹچ کر رہا تھا. تو یہ غلط ہے نا, معیوب طریقہ ہے, پسندیدہ نہیں. تو نفاست یہ مسلمان کا ایک طریقہ ہے نا, مسلمان کو اپنے اندر نفاست لانی چاہیے. تو پوری انگلیاں نہیں ڈبونی, صرف پور سے کھانا ہے. نوالے نہ زیادہ بہت بڑا لیں کہ منہ آپ کا پھولا ہو. کچھ لوگوں کے ادھر نا وہ چباتے ہیں نا تو باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ محفل میں بیٹھنے کے ویسے بھی آداب نہیں. اور دوسرا, اتنا بڑا نوالا کھانا بھی نہیں چاہیے, اور چھوٹا بہت بھی نوالا نہ لیں کہ بالکل آپ چڑیا کی طرح ٹوکرے ہوں بیٹھے ہوئے. ایک نوالا نگلنے کے بعد دوسرا نوالا منہ میں ڈالیے. کچھ لوگ دوسرا, تیسرا, چوتھا ڈالتے جاتے ہیں. جلدی ہوتی ہے پتہ نہیں کس چیز کی, نہیں ان کی روٹین ہے, ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے ایسا کھانا کھانے کی. آپ بچوں کو یہ نہ ڈالنے دیں. کچھ عرصے ان کے ساتھ لگیں کہ جی ایک نوالا پہلے نگل لو, پھر دوسرا منہ میں ڈالو. پھر انہیں جب پریکٹس ہو جائے گی تو وہ ایک وقت میں 2 نہیں ڈال سکیں گے. پھر روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے. آپ کہتے ہیں یہ کون کرتا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. روٹی اٹھائیں گے, اس سے انگلیاں صاف کر کے پھر وہی نوالا کھا جائیں گے. اب اپنی انگلیاں ہاتھ دھوئے ہوں گے, سالن ہی لگا ہے, لیکن کراہت والے کام ہے نا, مکروہ کام ہے. نفیس طبیعت کا بندہ نہیں برداشت کر سکتا, گندگی والا ہی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ روٹیوں کا جو دسترخوان ہوتا ہے اس سے ہاتھ صاف کر آخر پہ یوں کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو, نلکے ہیں, پانی ہے, میں تو ٹشو کے بھی خلاف ہوں استعمال کرنے کے. وہ
ساتھ ہی لگا رہ جاتا ہے گند. لیکن جھاڑن جو اس کا روٹیوں کا ہے اس سے کیوں آپ اس کے دسترخوان سے کیوں کر رہے ہیں صاف؟ اچھا ایک اور معیوب حرکت دیکھیے، پلیٹ میں ہی انگلیاں دھو دیتے، وہ جو برا لگتا ہے. یہ کامن ہے، آپ کی ڈیلنگ نہیں ہے نا، اگر ڈیلنگ ہو نا تو آپ کو پتا چلے. اب تو کوئی جاتا آتا ہی نہیں نا کسی کے گھر، رواج ہی ختم ہو گئے. ہم بچپن سے بھی جاتے تھے، پھر کچھ ایسی نظر تھی نا، وہ تبھی بیٹی میں کہتی ہوں یہ بری عادتیں کہہ لیں اچھی ہے، آپ نے میرے سے لے لی ہے. برتن دیکھتی رہتی ہیں، گلاس دیکھتی رہتی ہیں، لیکن بہت نظر پڑتی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے. اسی لیے کبھی بازار چاٹ نہیں کھائی سڑک پہ، ان کی پلیٹوں سے کرات، ان کی گلاسوں سے کرات ایسی کھنگالتے ہیں. وہ نیچے بالٹی رکھی ہوتی ہے، پلیٹ کھنگال کے وہ رکھ دیتے ہیں. آپ آتے ہیں آپ کو ڈال دیتے ہیں، آپ کھا کے گئی پھر کھنگالتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. اور گھر میں ہم کتنے نخرے کرتے ہیں. تو اس سے بھی بچیں، روٹیوں سے ہاتھ صاف نہ کریں، اور پھر روٹیوں کو جھاڑیں بھی نہ. کئی لوگ کھانے سے پہلے اٹھا کے نا ہاتھ پہ زور زور سے جھاڑتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو، کیوں کیا لگا ہوا اس کے ساتھ روٹی ہے نا، اس سے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو بڑی کوفت ہوتی ہے. پھر پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے. اچھا ہمیں جو چاول کھانے کے طریقے سکھائے گئے ایک سائڈ سے نا، اگر اس پہ سالن ڈالا ہے، چٹنی ڈالیے، سیلڈ ڈالا ہے، ساتھ ساتھ مکس کریں، ساتھ ساتھ کھاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ سارا کچھ ڈال کے پھر اس کو خوب مکس کرتے ہیں. میرا بھوک بند ہو جاتی ہے دیکھ کے، کرات آنے لگ جاتی ہے. اسی میں دہی، اسی میں چٹنی، اسی میں سیلڈ، اسی میں کباب، اسی میں سب کچھ، اور اس کو پھر پہلے بیٹھ کے پھینٹتے رہتے ہیں، پھر ایک کنارے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب جو ساتھ بیٹھا وہ کہتا ہے کدھر چلا جاؤں، وہ پلیٹ ہی اتنی گندی لگنے لگ جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. آپ کو دیکھ رہے نا بچے بھی اسی طرح آپ کو دیکھ کے ہی کھائیں گے. اپنی طرف سے کھائیں، بیچ میں ہاتھ نہ ڈالیں اور نہ ہی دوسروں کی طرف سے کھائیں. نوالا گر جائے اٹھا کر صاف کر لیجئے اور کھا لیجئے. یہ ہماری سنت کا طریقہ. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں. کھانا کوشش کریں، ہمارا لائف سٹائل بڑا عجیب ہو گیا کہ مل کر کھائیں. مل جل کر کھانے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی. میری بیٹی اس چیز پہ بڑی اریٹیٹ ہوتی ہے. سارے سب کی اپنی اپنی روٹین ہے. دن کو تو ہم سارے ہی سیپریٹ ہوتے ہیں، رات کو کہتی ہے گھٹے کھانا ہے. کچھ بھی ہو جائے وہ کہتی ہے نہیں. اگر میں کچھ کر رہی ہوں میں کہتی ہوں بیٹا ابھی بھوک نہیں، آ کے بیٹھ ہی جائیں پاس، میرے اور پاپا کے پاس بیٹھ ہی جائیں. اور ہمیشہ اپنی پھپھو کو بھی کہتی ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ تو جائیں. وہ کہے گی نہیں میں نہیں ابھی کھاتی، میں نے مغرب کے بعد کھا لیا. اس کو میں کہتی ہوں تو یہ بچی ہمیں الرٹ کر رہی ہے اور ہم نہیں ہو رہے کہ وہ تنگ ہو رہی ہے ہم سے. تو مل کے ضرور بیٹھیں. جو دال سگ پکا ہوا ہے مل کے کھائیں. گھر والوں کو پابند کریں. آپ اسے آزما کے دیکھیں، آپ میں محبت اور الفت، بچوں میں، گھر والوں میں، دیکھا نا سب دوریاں پیدا ہو گئی. تو ایک کھانا ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ اکٹھے ہوں، آرام سے بیٹھیں، اچھی ٹاک کریں، فضول گفتگو نہ کریں. ٹھیک ہے، اتنی بھی لیوش نہ ہنسیں کہ ہنستے ہنستے پھندا ہی لگ جائے. کئی دفعہ نوالا منہ میں ڈالے، کوئی مزاحیہ بات کر دے، ہنسی آ جاتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، کئیوں کے منہ سے پانی ایک دم گر جاتا ہے ہنسنے سے. تو اچھی باتیں کریں، محبت والی باتیں کریں تاکہ کسی کا کھانا خراب نہ ہو. کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیں، اس سے میں بڑی تنگ آتی ہوں. بیٹھتے ہی بد ذائقہ ہے، بد مزہ ہے، بد شکل ہے، یہ کس نے بنایا، رنگ کیسا ہے، نمک نہیں ہے. اس سے منع کیا گیا. پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجیے. کوئی بہانہ بنا دیں، کچھ اور ہے تو دے دیں، بھوک نہیں ہے ابھی اس کو کھانے کو دل نہیں کر رہا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹھ کے نہ. میں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتی. مجھے پتا ہوتا نا یہ بندہ ضرور کھانے میں نقص نکالے گا، میں لگا کے غائب ہو جاتی ہوں. آرام سے کھا لیتے ہیں ایسا بندے. پاس بیٹھے ہو نا لازماً عیب نکالتے ہیں کچھ لوگ. تو اس لیے بچیں. بڑے بوڑھے جو عمر گزرتی ہے زیادہ ہماری عادت ہو جاتی ہے. آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی ایسی یہ کھانا کیسے بنتا ہے، بہو ہے یا بیٹی ہے یا دوست ہے. یہ کہنا بڑا ہی بد ذائقہ تھا، میں نے کھایا ہے اندر ہی نہیں نکل رہا جا رہا تھا، کیسے بناتی ہو تم. اس سے سخت ناپسند کہا گیا. بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے. نظر بھی ویک ہوتی ہے، گلے میں بھی پرابلم آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. کھانے کے دوران ٹھٹا مارنے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے. بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے.
آپ نے دیکھا لوگ سونگھتے ہیں. کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چباتا ہوا کھانا نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں سے کچھ نکالیے. اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے. ان چیزوں سے بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی یہ سیکھیں. کھانا بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے. اس میں کوئی دو چوائس نہیں ہے. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ زمین پہ بیٹھے. سنت زائد ہے، اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو ثواب ہے، نہ بیٹھے تو آپ گناہگار نہیں ہو رہی. آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، لیکن کھانا بیٹھ کے کھائیں. ہمارے دیکھیں شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے کھانا. ہم لوگ کوئی ایسی جگہ ہو، اب تو خیر ٹیبل لگنے لگ گیا، شروع میں بڑا یہ رواج ہوا تھا کھانوں لے کے، تو ہم اس وقت بھی اسٹیج کی جو تھڑی تھی اس پہ بیٹھ جاتے تھے. تو کہتے تھے یہ جو ہے نا لدھا والے. کئی جگہوں پہ ہم نے یہی کیا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی حدیث ہے، تو پھر ہمیں تو اسے فالو کرنی ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی جگہ گئے، ظاہر خلیفہ وقت تھے، ان کے ہاتھ سے نوالا گرا، آپ نے اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. ساتھ صحابہ نے کہا آپ کیا کریں، خلیفہ وقت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ان لوگوں کی خاطر سنت چھوڑ دو. اور پھر کہا کہ ہمیں عزت ایمان سے ملی ہے، ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایک موقع پہ انہوں نے کہا بہترین لباس پہنے، کہا لباس سے نہیں عزت ملی، ایمان سے ملی ہے. تو بہرحال سنتوں کو ضرور فالو کریں. کوئی مائنڈ کرتا ہے یا کرے، لوگوں کا کیا، کل کہیں گے سانس کیوں لیتے ہو، سانس بھی نہیں لیں گے آپ. لوگ تو چاہتے ہیں ہم سانس بھی نہ لیں. تو اس لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنی ہے. البتہ ضرورت پڑنے پہ کوئی بہت مجبوری ہو، کوئی ایسی جگہ ہو تو چلے آپ مجبوراً کھڑے ہو کر کھائیں جو اس میں شرعی عذر ہو، یا پانی پیے، ورنہ ادروائز نہیں. پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے، اگر لیکوڈ ہے تو پی لیجئے، لیکوڈ نہیں ہے تو انگلی سے چاٹ لیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ سارے پروٹین لاسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں پلیٹ کے ساتھ. بہرحال ہم سائنس کا اسلام محتاج نہیں، لیکن آج سائنس محتاج ہو گئی ہے نا دین کی. کیوں پلیٹ کو چاٹنے کا اور پوروں کو چاٹنے کا حکم ہے کہ وہ رہ جاتے ہیں وہیں پہ، تو پیٹ میں نہیں جاتے، آخر پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کرے وہ بیٹھ جاتی ہے نا، جو بھی بنائے وہ بیٹھ جاتی ہے نیچے. اس کا اصل ان کا بریانی بنائے، کچھ دیر بعد دیکھے گھی سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے جب سرو کرتے ہیں کھانا تو کیا کہتے ہیں، ہلا کے اوپر سے دے دو، پتہ چلتا ہے سارا کچھ نیچے پڑا ہوا ہے. اسی طرح پانی کے بھی اینڈ پہ اکثر لوگ گھونٹ چھوڑ دیتے. اچھا ایک رواج ہوتا تھا پاکستان میں، کسی نے کولڈ ڈرنک دی، چائے دی تو ایک گھونٹ چھوڑنا ہے. جب پڑھا تو میں نے کہا کیسا ہمیں شیطان نے پاگل بنایا ہوا ہے کہ اچھی چیز چھوڑ دو تاکہ مومن کو کبھی طاقت ہی نہ ملے. اتنا ہی پانی ڈالیں، اتنا ہی جوس ڈالیں، اتنا ہی کولڈ ڈرنک جتنا آپ پی سکے اور ساری پئیں. کوئی کہ کتنا بھوکا سارا ہی پیتا ہے. کوئی جی بالکل میرے نبی کی سنت ہے، میں نہیں گلاس میں چھوڑ سکتی. پلیٹ میں بھی چھینکے چاٹنا برا لگتا ہے، اگر آپ کو پبلک میں روٹی کے نوالے سے صاف کر لیں، ڈالیں اتنا جو آپ سارا کھا سکیں. کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے، منع کیا گیا، کیونکہ اندر سے جو سانس باہر آتی ہے نا وہ زہریلی ہوتی ہے، جرمز والی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے. پھونک مارنے سے اسلام بہت منع کرتا ہے، ایون کہ دم میں بھی. یہ بھی ہمارے یہاں سادھو مراجوں نے نکالا، پھونک 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 کرنا. دم ہے، پانی سامنے رکھیں، قرآن پڑھے، اس پہ اثر جائے گا. جیسے میں بول رہی ہوں تو اس میں سارا اثر جائے گا. پانی کا گلاس پڑا ہے، اس میں اثر جائے گا. کوئی بھی صورت پڑے، کوئی بھی، وہ پانی آپ پی لیں، آپ کو صحت ہوگی. آپ جب بھی قرآن پڑھتی ہیں صبح ناظرے کا پاس پانی رکھ لیں، وہی پانی بچوں کو پلائیں، وہی پانی کولر میں ڈال دیں، سب پی لیں. قرآن کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. پانی 3 سانسوں میں ٹھہر ٹھہر کر پیجیے. بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا اتنا نہیں ہے پابندی، بیٹھیں ویل اینڈ گڈ. کوئی شرعی عذر ہے تو کھڑے ہو کے بھی پیے، لیکن پیے 3 سانسوں میں. اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے. ایک دم سے برتن کا پانی پیٹ میں اڈیل لینے سے کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، درد پڑتا ہے نا. لوگ روزہ کھولتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں پیٹ، کیا پتہ چلتا ہے جی ایک دم سے پانی پیا، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو کوشش کریں 3 گھونٹ کر کے پئیں. اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانوں والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیے. کچھ لوگ تیز کھا لیتے ہیں نا، ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. آپ کھانا لگا دیں کہ جی آپ شروع کریں، آپ شروع ہی تھوڑا لیٹ کریں، تاکہ یہ نہ کہ آپ 2 منٹ میں کھا کے بیٹھ جائیں اور مہمان کے شاید میں بہت کھا رہا ہوں
اس دن تھوڑا سا دھیان رکھیں اور سپیڈ اپنی سلو رکھیں. اتنے پوائنٹ کافی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں کھانے کے آداب کے باقی پوائنٹس دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.